الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، دعا جس کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے گڑگڑانا اور طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے دعوت اللہ، میں نے اللہ سے دعا کیا، یعنی گڑگڑا کر کے اس سے اپنے مقصد کو طلب کیا اور مانگا۔ اصطلاح شرع میں دعا کہتے ہیں بندے کا اپنے رب سے گڑگڑا کر مانگنا اور طلب کرنا۔ دعا کی دو قسم ہے، دعائے عبادت اور دعائے سوال۔ دعائے عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے ثواب طلب کرنا، جسے شہادتین کا اقرار اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر و نیاز، توکل، ان عبادتوں کے ذریعے سے اور اس طرح سے دیگر نفلی عبادتوں سے جس کو بندہ انجام دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین سے طلب کرتا ہے اور مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے، یعنی زبان حال سے اس مقصد کو حاصل کرنے کی طلب اس کے اندر ہوتی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ دعائے عبادت یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اسی بات کا مجھے حکم ملا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو، آڑے وقت میں، مشکل کے وقت مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور وہ لوگ جو کبر و غرور کے نشے میں چور رہ کر کے مجھ سے دعائیں نہیں کرتے ہیں، مجھے نہیں پکارتے ہیں، وہ جلد ہی جہنم میں ذلیل ہو کر کے، رسوا ہو کر کے داخل ہوں گے۔ تو یہ دعائے عبادت جو ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ دعا کی دوسری قسم ہے دعائے سوال یا دعائے طلب، یعنی بندے کا ایسی چیز کو طلب کرنا جو اس کے لیے نفع بخش ہو، یا کسی نقصان سے بچاؤ کی درخواست کرنا، یا اور کوئی دیگر ضرورت طلب کرنا۔ تو دعائے طلب اگر بندہ کسی ایسے بندے سے طلب کرتا ہو کوئی چیز جو حاضر ہو اور اس چیز کو عطا کرنے پر قادر ہو جسے وہ طلب کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے، تو یہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل باللہ فاعطوہ، جو اللہ کا واسطہ دے کر کے کوئی چیز مانگے اور طلب کرے تو اس کو دے دو۔ ومن استعاذ باللہ فاعیذوہ، اور جو اللہ کی پناہ طلب کرے اس کو پناہ دے دو۔ ومن دعاکم فاجیبوہ، اور جو تمہیں دعوت دے اس کی دعوت قبول کرو۔ ومن صنع الیکم معروفا فکافئوہ، اور جو تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو اس بھلائی کا بدلہ دو یہاں تک کہ اس کی تلافی ہو جائے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّىٰ تَرَوْا أَنَّكُمْ كَافَأْتُمُوهُ، اور اگر تمہیں بدلہ دینے کے لیے، اس کی تلافی کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو اس کے لیے دعائیں کرو یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم نے اس بھلائی کا بدلہ دے دیا اور اس کی تلافی تم نے کر دیا۔ تو انسان کسی انسان سے جو حاضر ہو، غائب نہ ہو، ایسی چیز طلب کرے جو وہ عطا کر سکتا ہو، دے سکتا ہو، تو یہ جو ہے جائز اور درست ہے۔ جیسے کسی سے پانی مانگ لینا، کھانا مانگ لینا، یا اس طرح سے کوئی ایسا تعاون طلب کر لینا جو وہ کر سکتا ہو۔ دعائے طلب جو ہے دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ انسان کسی انسان سے ایسی چیز طلب کرے اور ایسی چیز مانگے جو وہ عطا نہ کر سکتا ہو، دے نہ سکتا ہو، اس پر وہ قادر نہ ہو۔ جسے کسی سے صحت کا مانگنا، بیماری کے دفع کرنے کی درخواست کرنا، اس طرح سے اولاد مانگنا، تو ان تمام چیزوں کو عطا کرنے والا، دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ہم کسی سے درخواست کرتے ہو، کہتے ہیں کہ مجھے صحت یاب کر دو، مجھے صحت بخش دو، میری فلاں بیماری دور کر دو، تو یہ شرک ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی ضرر اور نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی شخص اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے، دور نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے، خیر کا ارادہ کرے، تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق بخشے کہ وہ تمام چیزیں جنہیں وہ عطا کرنے پر قادر ہے اور جن کو صرف اللہ رب العالمین دے سکتا ہے، انہیں صرف ہم اللہ رب العالمین سے طلب کرو، مانگیں، اور غیر اللہ سے ان چیزوں کو نہ طلب کریں اور شرک سے بچیں۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔